الحمد لمن قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والصلاة على من قال كيف أنتم إذا أنزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. أما بعد، انتہائی لائق سب تعظیم و تکریم معزز سامعین، واجب الاحترام ذی قدر علماء کرام، مسند انصاف پر براجمان حضرات، منصفین کرام، آج کی اس مبارک محفل میں بھی رفع نزول عیسیٰ کے حوالے سے لب کشائی کر کے اپنا نام ان مقدس نفوس کی صف میں لکھوانا چاہتا ہوں جو اپنے موضوع سخن کے مطابق اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کر کے فضائے محفل کو منور و معطر کر رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر خدا نے اٹھایا، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے۔ رفع نزول عیسیٰ احادیث متواترہ سے قرآن مقدس کی 10 آیات مبشرات سے ثابت ہے۔ اس لیے جو نزول عیسیٰ کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں، اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین محمدی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، رشتہ اور ناطہ نہیں، نہ پھر اس کا اہل اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ ہم اس مسئلے کو نزول مسیح کے باب میں احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ سامعین محترم، توجہ کیجیے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے تو وہ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر مبارک نیچے جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے گریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر مبارک اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کعبے تک بھی آپ کی خوشبو پہنچے گی اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ کی خوشبو منتہائے نظر تک پہنچے گی۔ آپ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ بابل میں اسے پا لیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ خاتم الشرائع کی خدمت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے اور پھر اسی کی دعوت و تبلیغ بھی دیں گے، اور پھر دنیا میں ملت اسلام کے علاوہ کوئی ملت بھی باقی نہیں رہے گی۔ سامعین محتشم، تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا مقصد۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ۔ وہ قیامت کی علامت میں سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے نزول سے روشن مستقیم کو بستا ہے۔ اسی لیے اس مسئلے کو اہل علم اور عام مسلمانوں کو اہتمام سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے، احادیث کو غور سے دیکھا جائے، متواتر حدیث اور قرآن مجید کی تفاسیر سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے عقیدہ ختم نبوت، انبیاء پر ایمان اور انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں بچتا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا رفع السماء بھی ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اگر ہم ان عقائد کے منکر ہوں گے تب بھی ہمارا اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح
عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کا عمل سماوی اس عقیدے پر بھی بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہم اپنا حق سمجھتے ہیں یہ محض عقیدہ نہیں بلکہ دلائل کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ختم نبوت اور انبیاء کی نبوت ہم دلائل کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں، اور یہ عقائد بھی ہمارے دلائل پر مبنی ہے، اور کیوں نہ ہوتا ہمارا تعلق ان اکابر سے جنہوں نے